السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک جنگ جو 1400 سال سے جاری ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقاتلون جزیرۃ العرب ثم یفتح اللہ لکم، تم جزیرۃ العرب کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ وہ فتح کروا دے گا۔ پھر فارس کے خلاف تم جہاد کرو گے، دو سپر پاور نتہتن او نتہتان، ایک ٹکر یا دو ٹکروں سے وہ بھی تم فتح کر لو گے۔ ولاکن الروم، لیکن جب تم روم سے لڑو گے، ذات القرون، اس کے کئی سینگ ہیں، کلہا ہلکا، جب کوئی ٹوٹے گا ہلاک ہوگا، کرن سینگ، قام کرن آخر، تو دوسرا سینگ اگ پڑے گا۔ مسند احمد، مصنف ابن شیبہ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جنگ شروع ہو گئی۔ آپ نے جب اپنا صحابی حارث بن عمیر کو قاصد بنا کے بھیجا، تب اسرا کا حاکم جو رومن امپائر کے تحت ہی تھا، اس نے شہید کر دیا۔ پھر آپ نے اس سفیر کے انتقام کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا، جو موتا کی جنگ مشہور ہے، اور آپ نے 3 کمانڈر بھیجے، یعنی کہ نامزد کیے کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر پرچم سنبھال لے، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ۔ 2 لاکھ رومی مقابلے پہ آئے، 3000 مجاہدین ہیں، قربان جائیں صحابہ کرام پہ بھی۔ تو تینوں یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی کے گھر کے پیارے زید بن حارثہ، جعفر، یہ سب شہید ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پرچم سنبھال لیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے، اور 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے اس دن ٹوٹیں، اور وہ لشکر کو محفوظ لے آئے واپس۔ تو یہ موتا کا مارکا تھا جس کو فتح قرار دیا گیا صحیح بخاری کے اندر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں رومن امپائر مدینے پہ اٹیک کرنے کا پروگرام بناتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 61 سال کی عمر میں 30,000 کا لشکر، جیش الاسرا، یعنی کہ سخت گرمی ہے، گورنمنٹ بھی 60 سال میں ریٹائر کر دیتی ہے، 61 سال میں اللہ کے آخری نبی قیادت کرتے ہیں، اور باقاعدہ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہرقل آسمانی کتابوں کا عالم تھا، سمجھ گیا کہ نبی سچے ہیں، مقابلے پہ نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے واپس پلٹے۔ اس کے بعد یہ آخری آپ کے یعنی کہ بخار ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی، آپ نے میں اسامہ ادھر آؤ، اپنے والد کا بدلہ لے کے آؤ ان رومیوں سے، تو جسے جیش اسامہ کہا جاتا ہے۔ صرف 14-15 سال کی عمر اسامہ کو امیر بنایا۔ ابھی وہ لشکر باہر نہیں نکلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ مدینہ میں لوگوں نے مرتد ہونے کا اعلان کیا، کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جھوٹی نبوتوں یعنی کہ دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا بھی اسامہ کے لشکر کو روک لیں، ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ کیا کمال فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جس جہاد کے پرچم کو اللہ کے نبی کھول جائیں، ابوبکر کون ہوتا ہے اس کو لپیٹنے کا؟ جو کچھ ہو جائے مدینے کے حالات، میں نبی کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اور یہ سنت اور آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ فاتح کی حیثیت سے آئے، اور کافی فتنے اس سے دب گئے۔ پھر یہ جتنا یرموک کا مارکا، یہ رومن ہے تو اٹلی کے تھے، لیکن انہوں نے یہ سارا مشرقی عرب یعنی کہ یہ یروشلم، شام، مصر فتح کر لیے تھے۔ تو اکابر صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دی، معاذ بن جبل، یزید بن سفیان، معاویہ بن سفیان، ان کے بڑے بھائی، یعنی کہ عمر بن عاص نے مصر فتح کیا، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب لوگ انہوں نے قربانیاں، شہادتیں دیں اور یہ علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں جو سمندر پہ اس طرح سوار ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہیں، یعنی کہ سمندر کے جہاد کی فضیلت بیان کی۔ اور اس کے بعد
آپ نے یہ بھی فرمایا اول جیشن من امتی یغزون علی مدینہ کیسر مغفور لہم، میری امت کا جو پہلا لشکر یلغار کرے گا مدینہ کیسر، وہ بخشا ہوا ہے۔ تو سمندر کا جہاد تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نصیبے میں آ گیا۔ انہوں نے پہلا بحری بیڑا بنایا، سائپرس علاقہ یونان جسے کہتے ہیں وہ فتح کیا۔ پھر اپنے دور خلافت میں انہوں نے مدینہ کیسر اٹیک کرنے کا پروگرام بنایا، بوڑھے بوڑھے صحابہ اس میں شامل ہوئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ بہرحال یہ لشکر فتح نہ کر سکا، لیکن آخری پڑاؤ کیا، کیونکہ مدینہ انہوں نے سمندر میں زنجیریں لٹکائی ہوئی تھیں۔ اور یہ نصیبہ عثمانی خلفاء سلطان محمد جو 21 سال کی عمر تھی، اس کی قسمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی، اور اس نے اس طرح کیا کہ عسکری تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ جو اللہ نے اس کو الہام کیا۔ اس نے درختوں کو چیرا، چربی والے جانور ذبح کیے اور ان کی چربی ملی، اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں ان کو گھسیٹ کے زنجیر کے پار یعنی کہ انہیں ڈالی گئیں۔ بڑی کشتیوں پہ مجاہدین گئے اور پھر بیٹھے چھوٹی کشتیوں پہ اور وہ فتح کیا۔ یہ 857 ہجری کو فتح ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کے حصے میں آئی، الفاتح ان کے نام کا حصہ بن گیا، سلطان محمد فاتح۔ اور استنبول اصل میں اسلام بول، یہاں سے بھی رومن امپائر کو نکالا گیا، پہلے شام سے پھر ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندے کھڑے کرتا رہا، تو یہ جنگ جاری رہی۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر جو اندلس میں، پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلے بازنطینی ریاست تھی، ایک سنگ ٹوٹا، پھر فرنگی نمودار ہوئے، نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال تک یعنی کسی طرح برسر پیکار رہے۔ ممالک میں رکن الدین بیبرس الملک ظاہر، جس نے تاتاریوں کو جالوت کے مقام پہ شکست دی۔ تو اگر مسلمانوں کا سورج اندلس میں غروب ہو رہا تھا، تو اسی طرح ترکی میں عثمانی خلفاء کی شکل میں یہ طلوع ہو رہا تھا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ معرکہ جاری رہا۔ اگر فرانسیسی کا سینگ ٹوٹا تو یہ پرچم صلیب کا برطانیہ نے پکڑ لیا۔ کتنا ظلم و ستم بر صغیر میں، جہاں جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور ہوا تو یہ پرچم امریکہ نے سنبھال لیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں عراق، لیبیا، شام، افغانستان، کتنا مسلمانوں کا خون بہہ گیا، حکومتیں برباد ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح یعنی کہ صلیبی جنگوں کا ان کے ذہن میں ہے۔ کہتے ہیں 1911 میں فرانسیسی جنرل لوئس ٹھوکر مار کے یوسف بن تاشفین کی قبر کو کہتا ہے، یا تاشفین کے بچے دیکھو ہم آگے، ہم نے آنا تھا۔ اسی طرح 1920 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر جو دمشق میں ہے، فرانسیسی جنرل ہنری کہتا ہے آنکھیں کھولو صلاح الدین، ہم آگے ہیں۔ تو ان کے جرنیل تو انہوں نے یہ مارکہ یاد رکھا۔ 9/11 کو کروسیڈ کا لفظ بش کی زبان سے نکلا۔ کیا ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل، ہمارے صحافی، میڈیا بھی اس جنگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔